خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ ہم نے جو یہ سیریز شروع کی ہوئی ہے کہ پاکستان بننے پہ کس گروپ نے پاکستان کے حق میں، کس نے اس کے خلاف سٹینڈ لیا، تو اب کرتے کرتے ہم تقریباً ہر میجر گروپ کا ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن اس ساری کہانی میں ایک جو مین فیکٹر تھا وہ انکلوڈ نہیں ہوا، جس کو میں اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مسلمانوں کا گروپ، اور وہ ہیں جنہیں مہاجر کہا گیا، یعنی ناردرن انڈیا مینلی کے جو اردو سپیکنگ لوگ ہیں، ان کا پاکستان پہ کیا سٹینڈ تھا، کیسے وہ پاکستان کے سپورٹر بنے، کیا ہوا۔ سب سے پہلے سب دوستوں کو ریکویسٹ ہے کہ آپ میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کی سبسکرپشن کی وجہ سے میری جو ریسرچ ہے ایویڈنس بیسڈ، فیکٹ بیسڈ، وہ آپ تک پہنچتی ہے۔ سو پلیز سبسکرائب، سبسکرپشن از فری، اینڈ آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹو پریس اے بٹن۔ سبسکرائب پلیز کیجیے میری یوٹیوب چینل کو، اپنے دوستوں سے بھی کروائیں۔ تو آج ہم یہ اردو سپیکنگ مہاجروں کی بات کریں گے۔ ویسے تو مہاجر پنجابی بھی بنے، لیکن کیونکہ وہی ان کی برادریاں تھیں، وہی تقریباً زبان تھی، وہی ان کے طور طریقے تھے، تو وہ ویسٹ پنجاب میں دے بیکیم پارٹ آف اٹ۔ اسی طرح اگر بنگال میں بھی لوگ جو ہیں مسلمان ایسٹ بنگال میں آئے تو وہ بھی وہاں، لیکن یہ لاٹ اردو سپیکنگ جو اس کی جنم بھومی تھی، جہاں پہ دہلی اور آگرہ اور الہ آباد، لکھنؤ، بیرٹھ، علی گڑھ، یہ ان کے مین اینڈ مینی ادر شہر، یعنی جہاں مغلوں کی حکومت تھی، اور اس اسٹیٹ کا یہ حصہ زیادہ تر رہے کسی نہ کسی پوزیشن میں۔ ظاہر ہے یہاں پہ بہت زیادہ کنورٹ بھی تھے، میجورٹی تو وہی تھے جو آپ کہہ سکتے ہیں ورکنگ کلاس بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے، لیکن جو اشرافیہ ہے، جن کے بزرگ مانا جاتا تھا کہ وہ باہر سے آئے ہیں، سینٹرل ایشیا سے، عربیہ سے، افغانستان سے، پرشیا سے، ترکی سے، یہ مطلب مین علاقے ہیں، مڈل ایسٹ سے، جو اپنے آپ کو ہندوستانی اوریجن نہیں تھے بتاتے، یہ کہتے تھے کہ ہمارے بزرگ تو باہر سے ہیں، لیکن وہ پھر ہندوستان کا حصہ تو بنے جب مغل اسٹیٹ یہاں پہ قائم ہو گئی، لیکن وہ اسٹیٹ پھر کمزور ہو گئی اور ختم بھی ہو گئی، اور انگریزوں کی حکومت آ گئی۔ انگریزوں نے 1857 کی جو بغاوت ہے، اس میں جن لوگوں نے حصہ لیا اس کو بہت بری طرح کرش کیا، اور جنہوں نے مدد کی ان کی بہت انہوں نے لینڈ گرانٹس دیں اور فیسلٹیز دیں۔ ان میں سے سر سید بھی ہیں، راجہ صاحب محمود آباد جو مین فائنینسیئر تھے مسلم لیگ کے، وہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی اور فیملیز آپ کو مل جائیں گی who were loyal to the British، اور پنجاب میں بھی مل جائیں گی who remained loyal and they were rewarded with land, titles and so on۔ اب کیا ہوتا ہے کہ سر سید سے مسلم سیپریٹزم شروع ہوتی ہے۔ آپ ویسے تو جانا چاہیں پیچھے تو شاہ ولی اللہ اور کچھ تو شیخ احمد سرہندی تک جاتے ہیں، یہ سب طریقے ہیں۔ یو کین کیپ آن گوئنگ بیک ٹو محمد بن قاسم ایز پاکستان اسٹڈی سیز، اور ایز جناح صاحب سیڈ کہ یہ محل 8 یا 30 مارچ 1944 کو علی گڑھ میں انہوں نے کہا تھا
کہ when the first Indian converted to Islam and he was ostracized by his community, that's when the basis of Pakistan was created. وہ دوسری بات ہے کہ 600 650 700 سال جب مسلمان رولرز رہے ناردرن انڈیا میں تب تو الگ ملک نہیں بنایا پاکستان. اب یہ پاکستان کا آئیڈیا جو ہے یہ اردو سپیکنگ لوگوں میں بہت پاپولر ہوا. نو ڈاؤٹ مسلم لیگ ڈھاکہ میں اسٹیبلش ہوئی، لیکن اس کے بننے کے بعد یہ سارا مرکز مسلم سیپریٹزم کا یو پی میں آ گیا، ناردرن انڈیا میں آ گیا کہنا چاہیے، اور وہی یہاں کا گڑھ بنا. علی گڑھ آپ کہہ سکتے ہیں، دہلی، یہ علاقے جو ہیں یہاں پہ مسلم لیگ کی موومنٹ جو ہے بہت، اور یہاں پہ نواب جو تھے، تعلق دار، ذمہ دار، وہ سارے مسلم لیگ کے ساتھ تھے. اور جو ٹرائنگل بن رہا تھا ہندوستان میں وہ تو یہ تھا کہ ایک انڈین نیشنل کانگریس تھی وچ واز اوپن ٹو ایوری ون، لیکن 1909 کے بعد مسلمانوں کو الگ کر دیا گیا تھا تاکہ مسلمان صرف مسلمانوں کو الیکٹ کر سکیں. ہاں جی، تو یہ بھی آپ یاد رکھیں. دا برٹش ور یوزنگ ڈیوائڈ اینڈ رول ان آرڈر ٹو پرپیچویٹ دا رول. ویری سمپل، اس میں کوئی بڑی کنسپریسی نہیں ہے کہ اگر آپ نے حکومت کرنی ہے تو جو گروپ 1857 میں آپ کے خلاف تھے ان کو دوبارہ ایک جگہ پہ کھڑے ہونے کی کوئی چانس نہ دیں. اس لیے خیر مسلم لیگ اب ہوتا کیا ہے کہ 1930 میں اقبال، 1933 میں چودھری رحمت علی، یہ جو سکیمز دیتی ہیں وہ تو سارے نارتھ ویسٹرن علاقے کے مسلمانوں کا ہے. اس میں تو ناردرن انڈیا کے یو پی والے بھی نہیں ہیں، سی پی والے بھی نہیں ہیں، بہار والے بھی نہیں ہیں، بنگال والے بھی نہیں ہیں، مدراس والے بھی نہیں ہیں، کرالا والے بھی نہیں ہیں. آل آر لیفٹ آؤٹ اینڈ اباؤٹ 23-25% پیپل آر انکلوڈیڈ ان دیئر پروجیکشن آف اے سیپریٹ اسٹیٹ پاکستان. لیکن یہ جناح صاحب کی لیڈرشپ ہے کہ سب کو یہ کہا گیا کہ اگر ہندوستان یونائٹڈ رہا اور کانگریس کی حکومت بنی تو نہ اسلام رہے گا نہ مسلمان رہیں گے. یہ ان کی سٹیٹمنٹس ہیں جو میں نے کوٹ کی ہیں وربیٹم ان کے اپنے الفاظ میں. ہاں جی، اور اگر اپنی زمینوں کو بچانا ہے یہ تو مسلم لیگ میں آئے. اور اس کے بعد پنجاب میں جب تک پنجاب نہیں آیا مسلم لیگ کے ساتھ there was no chance for پاکستان. لیکن 23-24 مارچ 1940 کو مرکز جو ہے مسلم سیپریٹزم کا ایک پولیٹیکل ڈیمانڈ کی صورت میں آیا، پارٹیشن آف انڈیا ٹو کریٹ مسلم اسٹیٹس. تو اب اگر آپ 23-24 مارچ کی تقریریں سنیں جس میں سب نے حصہ لیا، یو پی کے کئی لوگوں نے، ساؤتھ انڈیا کے لوگوں نے، یہ جو بڑے لوگ تھے اشرافیہ نے، تو اس میں تو یہی کہا ہے کہ ہم اگر پاکستان کو ہندوؤں نے اگر نہ بننے دیا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور اگر مسلمانوں کو تنگ کیا گیا پھر بھی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. سو بٹ اینی ہاؤ دا ڈیمانڈ فار پاکستان واز ناؤ ان نارتھ ویسٹرن. تو یو پی کے لوگوں کے لیے ایک ایشو تو تھا واٹ ول ہیپن. خیر کئی میں نے باتیں سنی ہیں کہ انگریزوں نے سیکرٹلی کہا ہوا تھا کہ کوئی نہیں یہ دہلی تک پاکستان ہوگا، کسی کو کہا ہوا تھا کہ نہیں سہارنپور بھی پاکستان میں ہوگا. کئی اس قسم کی باتیں ہیں، لیکن جو پروونسز کی اسٹرینتھ تھی اور جو ڈسٹرکٹس کی پاپولیشن تھی اس کے مطابق تو مسلم میجورٹی پروونس پنجاب تھے، بنگال تھے، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر تھے، سندھ تھا، اور یہ بلوچستان تھا. تو there was no chance کہ اگر میجورٹی منورٹی کی بنیاد پہ انڈیا کی پارٹیشن ہونی ہے. اور یہی مسلم لیگ کی ڈیمانڈ تھی کہ ان ایریاز میں مسلمز آر ان اے میجورٹی بی گیون ٹو
مسلم اسٹیٹس. تو انہوں نے خود ہی میجورٹی پرنسپل انووک کیا تھا مسلم لیگ نے. اینی ہاؤ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ موومنٹ چلتی ہے آگے، اور جناح صاحب مسلم منورٹی پروونسز میں جا کے کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ دیکھیں آپ تو ہمیشہ ہی منورٹی رہیں گے، آپ پاکستان بننے کے رستے میں روڑا نہ بنے. So let Pakistan come into being and you remain in India as a minority. ہاں جی، یہ ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں. میں نے ساری ان کی وہ اسپیچز اپنی کتاب جناح ہز سکسیسز فیلئرس اینڈ رول ان ہسٹری میں دی ہیں. یو کین چیک اٹ. تو وہاں پہ جب 30 مارچ 1941 کو کانپور کے مسلمانوں نے گھیر لیا جناح صاحب کو اور کہا ہمارا کیا بنے گا، جہاں پاکستان بنانا چاہتے ہیں وہاں تو پہلے ہی پاکستان ہے. نارتھ ویسٹ فرنٹیئر، پنجاب، سندھ، بلوچستان کے سارے لیڈر، بنگال، یہاں پہ تو سب مسلمان چیف منسٹر ہیں یا مین لیڈرز ہیں. تو جناح صاحب نے کہا آئی ول میک میں 2 کروڑ مسلمانوں کو مجبور کروں گا کہ وہ شہادت قبول کریں، اینڈ آئی ول گیٹ دیم اسمیشڈ، ان کو میں تباہ کر دوں گا تاکہ 7 کروڑ جو ہیں وہ آزاد ہو سکیں. اٹس آن رول. اب جب پاکستان 3 جون پارٹیشن پلان آ گئی، الیکشن رزلٹ میں 45-46 میں مسلمان ووٹرز نے اوور ویلملی مسلم لیگ کو ووٹ دیا، نہ صرف مسلم میجورٹی پروونسز میں بلکہ مسلم مائنورٹی پروونسز یعنی ہندو میجورٹی پروونسز میں. تو اب تو پاکستان بن رہا تھا 3 جون کو، اور دین there واز اے کویشچن واٹ ٹو ڈو. تو پھر جب پاکستان اب اعلان ہو گیا کہ پاکستان بنے گا، تو اگست کی 7 کو شاید جناح صاحب دہلی سے کراچی آتے ہیں، لیاقت علی خان بھی آ جاتے ہیں، اور بھی کئی آ جاتے ہیں یو پی سے، کراچی کے اندر مینلی، اور سندھ کے اندر جہاں ان کو ویلکم کیا جاتا ہے. ہاں جی. اور وہاں پہ پھر جب پاکستان بنتا ہے تو پہلی جو حکومت بنتی ہے وہ یہی اردو اسپیکنگ لوگوں کی، نوابزادہ لیاقت علی خان ایز پرائم منسٹر. اور جو پہلی کیبنٹ بنتی ہے اس کے اندر بنگالی جو کہ میجورٹی ہیں ان میں سے ایک بندے کو لیا جس کا پہلے کسی نے نام نہیں تھا سنا. سندھ سے کسی کو نہیں لیا. زیادہ اوور ریپرزنٹیشن 2-3 جو ہیں وہ یہ مہاجر ہی تھے. ہاں جی. اور باقی پنجاب سے 3-4 تھے. ایک شاید عبد الرب نشتر نارتھ ویسٹ فرنٹیئر سے بھی تھے. تو جب تک لیاقت علی خان کی اسیسینیشن نہیں ہوئی، یہ مہاجر جو ہیں یہ چھا گئے سندھ کے اندر، شہروں کے اندر. وہاں پہ انہوں نے زمینیں بھی لے لیں یہ کلیم کر کے کہ جی ہم وہاں چھوڑ کے آئے ہیں ہندوستان میں، پاکستان کو یعنی پاکستان میں سرو کرنے کے لیے. بعد میں جو ہوا یو پی کے یہ لوگوں کے ساتھ آفٹر لیاقت علی خان، بیوروکریسی نے لے لیا اوور، پھر آرمی آ گئی، اور پھر سندھی پڑھ لکھ کے آگے آ گئی. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. وہاں سے آخر میں MQM آئی، اس پہ کبھی اور بات کریں گے. لیکن یہ بھی آن نوٹ ہو کہ کئی لوگ جو ہیں وہ یو پی اور ناردرن انڈیا کے رہے تو مسلم لیگ کے ساتھ ہی، اس کے لیڈر تھے، لیکن پارٹیشن کے وقت انڈیا میں رہ گئے. ان میں سے نواب اسماعیل خان، مولانا حسرت موہانی، بیگم اعزاز رسول، ہاں جی، چودھری خلیق الزمان بھی رہے. بعد میں یہ آئے لٹل لیٹر. اس طرح کئی اور لوگ وہاں پہ رہ گئے.
اس کی ایک لسٹ ہے جو ایک دم مجھے یاد نہیں آ رہی. تو ان دا بگننگ آف پاکستان یہ مہاجر حکومت ہی بنی یہاں پہ ڈومیننٹ، بلکہ سندھ کے جو چیف منسٹر تھے ہے تو مسلم لیگ کے تھے، کھوڑو، ان کو کہا کہ اٹھاؤ یہاں سے. یہ 48 فیبروری کی بات ہے یا کیا. جناح صاحب بیٹھے ہوئے تھے، لیاقت علی خان واز دیئر، اور کھوڑو کو کہا کہ تم یہ اپنا جو ہے نا اسمبلی اٹھاؤ، کہیں اور لے جاؤ، کراچی کو ہم فیڈرل ٹیریٹری بنا رہے ہیں. اور پھر وہاں سے یو پی سے اردو اسپیکنگ لاٹ کو لایا گیا، ورنہ ان کی تو کنسٹیٹوئنسی کوئی نہیں تھی. بعد میں چودھری خلیق الزمان کی کتاب ہے پاتھ ویز ٹو پاکستان، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے سور وردی نے ہی کہا، اور میرا اپنا بھی یہ یقین ہے کہ پارٹیشن جو ہے وہ ہندوستان میں جو رہ گئے مسلمان ان کے لیے یہ فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان مند ہی ہوئی. دس از آل آن ریکارڈ، آپ پڑھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ دوستو، تھینک یو ویری مچ.